اچھا چلیں آپ نے کلیئر کر دیا, اچھی بات ہے. میں آتا ہوں جناب چودھری صاحب, اس کے بعد میں آؤں گا اہم حافظ احسان احمد صاحب کی طرف. چودھری صاحب, پرٹیکولر کوشچن ہے سر, اس ایشو پہ بات کرنی ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے, بڑے قریب سے پنجاب میں بیٹھے ہیں سر آپ, ویسے تو پورے پاکستان کے صحافت کو اور سیاست کو دیکھتے ہیں, لیکن پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں, بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. یہ اعلان پنجاب میں ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. سر ماضی میں ریسرچ کر رہا تھا, میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے, آپ میرے استادوں جیسے ہیں. کبھی نہیں ہوا, اتحادی حکومت تو بنی لیکن انتخابی اتحاد دونوں نے نہیں کیا. یہ کیا وجوہات ہے سر؟ کیا یہ واقعی ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کر انتخاب لڑ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب, دو سوال ہیں آپ کے اور دونوں کا جواب ہے میرے پاس. میں آپ کو دونوں سوالوں کو الگ الگ کر کے جواب دینا پسند کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی تو گزشتہ کئی سالوں سے پنجاب کے کسی علاقے میں موجود ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے موجودہ الیکشن 24 بھی جو ہوا تھا وہ بھی لاہور سے لڑا, وہ بھی ہارے. اس کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان سے گزشتہ 1988 کے بعد بتدریج اپنا سائز کم کرتے کرتے آج ماسوائے رحیم یار خان کی شخصیات کے علاوہ یا اور کوئی پنجاب میں شخصیت ہوگی جو اپنی ذاتی وجہ سے الیکشن جیتتی ہے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں جیتتی. تو لہذا پیپلز پارٹی کا تو پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس یہ معنی رکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں ڈی ایسوسیٹ ہو چکی ہے اور وہ صرف اسے الائنس کے نام پہ اپنے آپ کو پولیٹیکل زندگی دینے کی کوشش یا خواہش یا نام زندہ رکھنے کا یا جسے کہتے ہیں نا خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے. باقی بات رہ گئی پی ایم ایل این کی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی عوامی سطح پر جو پذیرائی ہے وہ پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, وہ کویسچنیبل ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. یعنی میں کسی جماعت کو سمجھے بغیر عوامی رائے جو ہے 90% ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ ووٹ نفرت میں نہیں دینا چاہتے, وہ نظریاتی طور پہ نہیں دینا چاہتے یا ان کی ماضی کی کارکردگی سے متاثر نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں دینا چاہتے, لیکن عوام ان سیاسی جماعتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب اگر بدقسمتی سے الیکشن انہی سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے تو پھر عوام کے سامنے آپ کسی بھی رنگ روپ میں آ جائیں, عوام کی شمولیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارسا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے سیاسی جماعت, ان کے پاس ووٹ بینک ضرور ہے لیکن انہوں نے بھی ان سیاسی جماعتوں جیسا ہی کلچر اڈاپٹ کر پائے ہیں. وہ بھی اس سے بری و زباں نہیں ہیں. انہوں نے بھی ماضی میں جو 2018 سے 2022 کی حکومت کی, ان کی اور ان کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو آج حکومت میں ہیں. کل وہ کسی کے سر پہ بیٹھ کے آئے تھے, اگر یہ آج کسی کے سر پہ بیٹھ کے آئے ہیں. طریقہ واردات فرق ہے, اس کے علاوہ کچھ فرق نہیں ہے. تو لہذا ایک تو یہ بات پہلے ہمیں اپنے عوام کو, اپنے ضمیر کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان میں نظام نہ 2018 میں بدلا تھا نہ 2024 میں بدلا تھا. اس لیے کسی کو بلیم گیم سے پہلے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ہم ایز پاکستانی اپنے ملک کی بہتری اور بقا کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر